لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ماہ رمضان کے یہ بابرکت ایام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کثرت سے عبادت کرنے، اس کے لیے روزہ رکھنے، اس کے لیے قیام اللیل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے ممبر لایا جاتا ہے. عمل دیکھیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے لیے ممبر لاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین. پھر دوسرے ممبر کے دوسرے جو سیڑھی ہے، دوسرا جو اسٹیپ ہے، اس پر قدم رکھ کے کہتے ہیں آمین، اور ایسا ہی تیسرے پر قدم رکھ کر کے کہتے ہیں آمین، اللہ اکبر. اور جب اترتے ہیں وہاں سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معمول کے خلاف یہ عمل کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کرا سکا. اللہ اکبر. ہلاک ہوا وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کرا سکا. اس پر میں نے کہا آمین. دعا کون کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، روح الامین. اللہ اکبر. یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک رات آئے گی، لیلۃ القدر. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو وہ رات عطا کرے. اللہ اکبر. 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر صرف ایک رات میں. 83 سال، 83 ایئرس، 83 سال جبکہ ہماری زندگی نہیں ہوتی، لیکن 83 سال عبادت کرنے کے برابر کیا ہے؟ ایک رات کی عبادت. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. کون اترتے ہیں اس میں؟ اللہ اکبر. اللہ کے مقرب بندے، عباد الرحمن، فرشتے نازل ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں کثرت سے نازل ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے پہلے رمضان سے بند کر دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان میں پہلے رمضان سے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. بعض روایتوں میں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا افسوس کی بات ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ، اللہ اکبر، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے. تو آج ہمیں سوچنا ہے، ہم نے جو دن گزار رہے ہیں، واقعی میں کیا ہم ایسے دن گزار رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دیکھتے دیکھتے 10 دن ہمارے کیسے گزر گئے، اللہ اکبر، ہمیں احساس نہیں ہوا. اور آنے والے مختصر سے 20 دن بچے ہیں، نہ جانے یہ کیسے گزریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم خیر کا سوال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بابرکت ایام ہمیں عطا کرے. ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کثرت سے. کسی بھی پل، دن ہو یا رات ہو، چھوٹے ہیں یا بڑے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر حالت میں ہمیں اللہ سے بخشش کروانا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کرنا ہے. اسی لیے یہ مستقل محنتیں، یہ جو تکلیف ہم کیوں اٹھا رہے ہیں، کیوں بھوکے اور پیاسے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. معصوم بچے بھی خواہش سے روزہ رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں رات میں 2 بجے 3 بجے اٹھ کر کے سحری کی تیاری کرتی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ بابرکت ایام ہمارے لیے آئے ہیں، بابرکت ایام آئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے عمل کرتے ہیں. یاد رکھیں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا دے تو اچھی دنیا دے۔ اچھی دنیا کیوں دے؟ کیونکہ اس دنیا میں میں محنت کروں، اس دنیا میں میں محنت کروں اور میں آخرت کی تیاری کروں، جہاں میرے باپ آدم اور حوا علیہ السلام رہتے تھے، جہاں سے ابلیس لعین نے ان کو گمراہ کیا، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں گمراہ کیا، وہ وہاں سے نکالے گئے۔ تو ہمارا اصل وطن، ہمارا اصل جو گھر ہے وہ گھر جنت ہے، اور وہیں کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، آج ہم نے سورہ انعام چل رہا ہے، اللہ اکبر، چوپائیوں کے تعلق سے آج ہم پریشان ہوتے ہیں بچوں کو۔ ہمارے کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم بچوں کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی واقعات نہیں ہوتے۔ اسلام کا ڈسکوری چینل دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا، مختلف مخلوقات کا تذکرہ کیا۔ سورہ انعام چوپائیوں کے نام سے باقاعدہ ایک سورت نازل کی، سورہ نحل مکھی کے نام سے سورت اللہ نے نازل کی، سورہ عنکبوت مکڑی کے نام سے اللہ نے سورہ نازل کی، سورہ نمل چونٹی کے نام سے اللہ نے ایک سورت نازل کی۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا دین ہے، کتنی بہترین اور نصیحت کی باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قمر میں فرمایا، افلم یتدبرون القرآن، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، افلم یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام کی پہلی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہاں پر جو حالات ہیں مکے کے ان حالات کو یاد کریں۔ مسلمان قلیل ہیں، کمزور ہیں، اپنے دین کو لے کر کے جد و جہد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام کی چنندہ جماعت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اللہ اکبر، اور کفار مکہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حجت کے طور پر توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو رب سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ انسانیت، بنی نوع انسانیت کہاں آئے؟ رشد و ہدایت کی طرف آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارکہ میں قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، لیکن ہدایت لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کی کتاب طاقوں میں سجا کر رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا توحید کو منواتے ہوئے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبہ ہیں، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجعل الظلمات والنور کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلمات، اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ نور، ظلمات جو ہے اندھیرے کیا ہے، فتح القدیر میں آیا ہے تفسیر کی کتابوں میں، جو گمراہیاں ہوتی ہیں، جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ظلمات جو گمراہی، اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو ظلمات کو بنایا اور نور کو بنایا، نور کو واحد کے ساتھ لایا، نور کا تعلق واحد کے ساتھ لایا، اور ظلمات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلمات بہت سارے اندھیروں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ گمراہی کبھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی شیطان وسوسہ دے کر کے گمراہ کرتا ہے، اور کبھی انسان کا ہوائے نفس ہوتا ہے، اس کے نفس امارہ ہوتی ہے، انسان کو اذان ہو رہی ہے، اس کے باوجود دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے، وہ جانتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا ہمارے رب کو محبوب ہے، کیا کس بات سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ ظلمات، اندھیرے مختلف قسم کے ہیں، اور ان سب کے مقابلے میں واحد نور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لایا۔ اللہ نے کہا کہ اور نور کو اللہ نے بنایا، الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کفار جو ہے بے اعتدالی کر رہے ہیں اور یہ اپنے رب کی برات قرار دیتے ہیں۔ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اس قوم پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو بنائے، اللہ اس آسمان کو بنائے، اللہ ہمارے لیے ہوائیں عطا کرے، اللہ اس مخلوق کے لیے، اس انسان کے لیے کیا کچھ نہیں اس نے دی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا آکسیجن کے سلنڈر نہیں مل رہے تھے۔ آکسیجن کے سلنڈر جو ویلڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اس کو گھر میں کوئی رکھتا تھا تو اس کے اوپر فائن لگا رہے تھے۔ یہ آکسیجن ہمیں پیسہ دینے کے باوجود بھی نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر، ہم رات اور دن یہ سانس لے رہے ہیں، یہ آکسیجن ہمارے اندر لے رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے؟
کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ہم سے کچھ مانگا ہے؟ تو بے پناہ انعامات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات. اللہ نے کہا دیکھیے میں نے سب کچھ بنایا, یہ زمین اللہ ہی کی ہے, آسمان میں جو کچھ ہے یہ رب العالمین کا ہے. الذین کفروا بربہم یعدلون. کتنے افسوس کی بات ہے, اس کے باوجود بھی کفار جو ہے اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں غیر اللہ کو. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا. اللہ نے ہم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اور جنات کو کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. آگ سے بنایا. اس لیے سرکشی اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں سب موجود ہے. اللہ نے زندگی دی مجھے کبھی تو انشاءاللہ شیطان کا انٹرویو آپ کے سامنے انشاءاللہ تاکراتوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کی گمراہیاں کس کس دروازے سے آتا ہے, قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور قیامت کے دن یہ شیطان ملعون ہمیں گمراہ کرنے کے بعد ایک اکثریت کو ولیکن اکثر شاکرین, اس نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ تو دیکھے گا کہ اکثر تیرے بندے ناشکر گزار ہوں گے, نافرمان ہوں گے, تو وہاں پر انشاءاللہ اس ضمن میں وہ ساری چیزیں آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا هو الذی خلقکم من طین. دیکھو تو صحیح, ہم نے تمہاری خلقت کی, ہم نے تمہیں بنایا. خلقکم کا معنی پیدا کرنا نہیں ہوتا. پیدا کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. لیکن یہاں کہا هو الذی خلقکم من طین, اسی نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم قضى اجلا واجلا مسمى. یہاں پہ جو اجل کا جو معنی اللہ نے متعین کیا کہ ایک وقت متعین ہے اور خاص اللہ ہی کے نزدیک وہ چیز موجود ہے, پھر تم اس کے باوجود تم اس میں شک کرتے ہو. وقت متعین کا جو اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے ثم قضى اجلا, اس کے اللہ نے کہا اس کے بعد ایک وقت متعین کیا, پہلا وقت. اس کے بعد کہا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ, اس کے بعد دوسرا اجل اللہ نے تذکرہ کیا. پہلا اجل کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے اس وقت سے ہماری جو زندگی شروع ہو کر کے ہم دنیا میں مر جاتے ہیں, اس وقت کی زندگی یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کا یہ وقت معین فرسٹ اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ کون سا ہے؟ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں ڈالے جائیں گے, قبر کے بعد جب ہم میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہماری دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ قرآن ہم سے کیوں یہ مطالبہ کرتا ہے؟ کیوں بار بار قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں قرآن کریم میں ان ساری تفصیلات کو بیان کرتا ہے؟ اللہ اکبر. بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہماری زندگی کیا ہے. ہماری جو حیات کی جو زندگی ہے وہ 3 اسٹیپ پر ہے. 3 دن کی زندگی ہے ہماری. کل زندگی کتنے دن کی؟ ہمارے جو دن گزر گئے واپس آنے والے نہیں, یہ ہمارا کل ہے. جو گزر گئے اب واپس وہ دن آنے والے نہیں, یہ ہمارا گزر گیا, یہ کل ہے, پہلی زندگی. دوسرا جس میں ہم جی رہے ہیں, جو کچھ کرنا ہے جی رہے ہیں, یہی اصل ہے. جو عمل کریں گے, جیسا عمل کریں گے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر اچھے عمل کرو گے, خیر کے عمل کرو گے, اللہ اس کی تمہیں جزا دے گا. اور ذرہ برابر بھی شر کا عمل تو قیامت کے دن لاؤ گے تو اللہ کہتا ہے ہم اس کی سزا تمہیں دیں گے. اللہ اکبر. ہم جو کر رہے ہیں یہی باقی رہنے والا نہیں. آج ہم جو کر رہے ہیں یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ ہماری جو زندگی چل رہی ہے یہ ہمارا دوسرا دن ہے. تیسرا دن جو آنے والا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے, جو آنے والے دن ہیں پتہ نہیں کیسے ایام ہوں گے. اللہ اکبر. ماہ رمضان ہم نے لاک ڈاؤن میں گزارا ہے. یاد کرو پچھلے اپنے ہی گزرے ہوئے واقعات کو, اپنی ہی اس زندگی کو دیکھو, کتنے پریشان تھے, مسجدیں بند تھیں. اللہ اکبر. عبادت گھر میں کرتے تھے, اس کے باوجود اس عبادت میں کوئی مزہ نہیں تھا. اللہ اکبر. مسلمان یہ چاہتے تھے مسجدوں میں ہمیں اجازت دی جائے نماز پڑھنے کے لیے. آج مسجدیں کھلی ہیں لیکن آباد کرنے کو ہم تیار نہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی منافقت ہے ہماری. رب العالمین کیا سوچتا ہوگا ہمارے بارے میں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ مثال دی کہ پھر دوسری جو زندگی ہے مرنے کے بعد سے لے کر کے, موت کے بعد سے لے کے محشر میں جب ہم اٹھائے جائیں گے, محشر میں جب ہم اٹھ کر کے چلیں گے تو یہ دوسرا ہمارا وہ مسمى عنده ثم انتم تمترون. اللہ کہتا ہے کیا اس کے باوجود تم شک کرتے ہو؟ اس کے باوجود تم شک کرتے ہو؟ کفار مکہ
جب وہ غیروں کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں بڑے مست تھے، جیسے آج ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ کسی کے پاس ایک گھر ہے وہ چاہتا ہے اس کا دوسرا گھر ہو، کسی کے پاس ایک کار ہے وہ چاہتا ہے اور اس کے پاس دوسری کار ہو۔ دنیا کمانا یہ مذموم بات نہیں، بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارا اصل مقصد ہے، جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم کیا اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکام کو سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ کر پاتے ہیں ہم؟ اس کو ہر وقت جب ہم اس سے جڑیں گے، ہم قرآن کے معنی اور مفاہیم سے جڑیں گے، ہم جب بات کو سمجھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا اللہ اکبر، حدیث جبرائیل میں آیا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کس طرح عبادت کرنا ہے۔ احسان کا معاملہ یہ ہے، عبادت جب ہم کرتے ہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم عبادت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا دیکھیں؟ عبادت کے وقت میں ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ احسان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے، کم سے کم یہ تو خیال کرو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے بات بات پر پل پل میں بہکنے کا اندیشہ ہے۔ آج ہماری زندگیاں باپ بیٹے سے تنگ ہیں، اکثر شکایت کرتے ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، بیویاں شکایت کرتی ہمارے شوہر ایسے ہیں، شوہر شکایت کرتا ہے میری بیوی ایسی ہے۔ نافرمانی کی بنیادی وجہ یہ ہے جب تم اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جاؤ گے یا اس کی نعمتوں کا اور اس کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو یہ دنیا میں یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں تمہارے ساتھ آئے گی۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے ہم ہمیشہ اللہ ہے اور اللہ سے ہم ڈریں گے۔ کن معنوں میں ڈریں گے؟ کن معنوں میں ڈریں گے؟ دیکھیں، ایک وجہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی اچھی عبادت ہے سجدہ کرنا۔ کیا کہتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بہت بلند ہے، اللہ یا اللہ تو بہت بلند ہے، اللہ تیری شان بڑی بلند ہے۔ اللہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی۔ اٹھ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وہدینی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ سجدے سے اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ سجدے میں گناہ کیا ہے آپ نے، سجدہ کرنا گناہ ہے، لیکن ہم نے سجدہ کیا اور اٹھ کر کے بیٹھے۔ اٹھ کے بیٹھتے ہی نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ہم نے گناہ تو نہیں کیا تھا، کیوں معاف کر دے؟ یا اللہ جیسی تیری شان ہے، جیسی تیرا عزت اور جیسا تیرا مقام ہے اللہ، جیسی تیری عبادت کرنے کا حق ہے اے اللہ ہم ویسی عبادت تیری نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ جو تجھے سجدہ گوارا ہے اے اللہ ویسا سجدہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وارحمنی، اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہم پہ رحم، وعافینی، اللہ ہمیں عافیت کی زندگی دے، ایسی زندگی دے جس میں تیری رحمت شامل حال ہے۔ وہدینی، یا اللہ ہم بہک سکتے ہیں اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ ورزقنی، یا اللہ ہمیں رزق دے دے مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری چیزیں سجدے کے بیچ میں ہم نے اللہ سے مانگی ہیں۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھیں جب ہم معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی لیے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس قرآن میں جتنے الفاظ اور جو کچھ باتیں ہمارے لیے بتائی ہیں، ایک ایک بات تفصیل چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے یہاں کفار مکہ سے کہا کیا وجہ ہے، یہ زمین کو بنانے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اللہ، پھر تم اپنے رب کے ساتھ ان غیر اللہ کو تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کسی کا نام عزا تھا، کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات و منات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اللہ کے علاوہ 360 بت کعبے میں رکھ کر کے اس کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کو حاجت روا سمجھتے تھے، وہ اس کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے سامنے وہ ساری عبادتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری تفصیلات کا رد کیا اور غیر اللہ کی عبادت کا رد کیا، توحید کی ساری باتیں، ساری تعلیمات قرآن کریم میں بیان کی۔ یاد رکھو ان کا نام عبد المطلب تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، وہ جو ہے عرب کی سرزمین پر رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے دادا، جتنے بھی یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان لوگ تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، وہ بھی بیت اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہ بھی کعبے کے اندر رہتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کیا کہا کل یا ایھا الکافرون، کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے کافرو۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ ہی ان کو بنائے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کریں۔ اسی لیے سورہ صافات میں اللہ نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اے لوگوں دیکھو تو صحیح ہم نے تمہاری کس طریقے سے ہم نے تمہاری خلقت کی ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھو تو صحیح ہم نے ان آسمانوں کو کس طرح بلند کر دیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے دیکھو ان پہاڑوں کو کیسا گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کا یہ انداز بار بار اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توحید پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اسی لیے میرے بچوں یہاں جو موجود ہو، ہمارے بزرگان جو یہاں موجود ہیں، میری مائیں بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، واللہ یہ روحانی مہینہ ہے، اس میں روح کو طاقت اور تقویت پہنچتی ہے، روح کو کشادگی پہنچتی ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوشش کرو تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اللہ کے کلام کو سمجھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ورنہ پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے قرآن کو سنتے سنتے۔ خود یہاں پر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کو ہم نہیں سمجھتے تو پھر جیسے ہی ایک انسان باہر نکلتا ہے اور فلاں جگہ پہ مختلف راہوں پر نکل جاتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس طرح وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی شدید مذمت کی، کہیں ان کو مشرک کہا، کہیں پہ ان کو کافر کہا، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح آگے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں بیان کی، اتنی مثالیں بیان کی جس کا تذکرہ مشکل ہے۔ 6328 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سامنے موجود ہیں اور مطالبہ کیا جاتا ہے آپ ہمیں جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ معجزہ کچھ بتائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ آپ سورہ قمر پڑھیے، اقترب الساعہ وشق القمر۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واضح طور پر دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اکثریت انکار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثریت انکار کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کی طرف قرآن میں بلایا ہے۔ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، کوئی پیج ایسا نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو نہیں بتایا۔ کیوں بار بار بتانے کا مقصد؟ بتانے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ کی توحید پر جمے رہیں، اللہ کے احکامات میں عمل کریں۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا حقیقی نہیں ہے۔ ہم چند دن کے اس دنیا میں مہمان ہیں، اور ہمارا جو اصل وطن ہے، ہمارا جو اصلی گھر ہے، وہ گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس کی شکل میں ہے۔ ہمیں وہیں پر جانا ہے، اور یہ تیاری وہیں کی تیاری ہے۔ جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے، جو کچھ ہم یہاں فصل بوئیں گے، جو کچھ ہم یہاں عمل کریں گے، وہی آخرت میں پانا ہے۔ میرے عزیزو، آخر میں یہی آپ تمام کو اور خود اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اللہ کو جاننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے رب العالمین، اس ماہ مبارکہ میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اللہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، تیرے کلام کو اور بہتر انداز میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر جنہیں ہم نے جانے انجانے میں کیا ہے۔ یا رب العالمین، جو کچھ اچھے دن ہمارے باقی ہیں مولا، کثرت سے تیری عبادت کرنے اور تجھ سے بخشش چاہنے، مغفرت چاہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر یا اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر یا اللہ۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ قائم رکھ، خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔